چند آیات طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا بے شک ہم نے ہی یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت فرمانے والا رب کریم ہے، تو جس کی حفاظت خدا کرے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی پنجابی ہو، کوئی سندھی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی جاپانی ہو، کوئی ہندی ہو، آج تک کوئی بھی اس قرآن کی ایک آیت بھی بدل نہ سکا، بلکہ سب ہی عربی زبان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کا رسم الخط محفوظ ہے، جس کی آیات محفوظ ہیں، جس کی صورتیں محفوظ ہیں، جس کی سپارے محفوظ ہیں اور جس کی ہر بات محفوظ ہے۔ سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہی کرنیں میرے سینے کو آ کر جگمگاتی ہیں۔ آئیے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن تیرا بھیجنے والا کون ہے؟ تو قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب کریم کا اتارا ہوا ہے، بے شک یہ قرآن رب کریم کا اتارا ہوا ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ تیرا لانے والا کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے، نازل بہ الروح الامین، اس سے روح امین یعنی جبریل علیہ السلام لے کر نازل کرتے رہے۔ اور اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو کس پر نازل ہوا؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ الحشر ہے، قرآن کریم نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دے تو وہ خوف سے پاش پاش ہو جاتے، اگر ہم اس قرآن کو سمندروں پہ نازل کر دیں تو وہ صحرا بے آگاہ بن جاتے، اگر ہم اس قرآن کو زمین پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے پھٹ جاتی، اگر ہم اس قرآن کو آسمان پر نازل کرتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ وہ عظیم قرآن جسے زمین و آسمان برداشت نہ کر سکیں، جسے صحرا سمندر پہاڑ برداشت نہ کر سکیں، جس بار امانت کو سارا عالم نہ اٹھا سکا، اسے کس نے خندۂ پیشانی سے اٹھایا؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے، وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے۔ ارے جس بار امانت کو، جس قرآن کو زمین و آسمان برداشت نہ کر سکیں، زمین و آسمان اس کا بوجھ نہ اٹھا سکا، وہ سینہ مصطفیٰ ہی ہے جس نے اس بار امانت کو خندۂ پیشانی سے اٹھایا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو کب آیا ہے، کس ماہ کو آیا، کس تاریخ کو آیا، کس شب کو آیا؟ تو قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ادب سے چوم کر جب قرآن کو سینے لگاتا ہوں، ادب سے چوم کر جب قرآن کو سینے لگاتا ہوں، بڑی تسکین پاتا ہوں، بڑا آرام پاتا ہوں۔ رسول اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو قیامت تک بلند رہے گا، یہ ذکر کم نہیں ہوگا، مٹے گا بھی نہیں، اور یہ ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ اس کی ایک میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن سارا حضور کی نعت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت ہے۔ سارا قرآن نبی کی نعت ہے، نبی کا ذکر ہے، نبی کی تعریف ہے۔ سارا قرآن نبی کا ذکر ہے، بولیے سارا قرآن نبی کا ذکر ہے۔
تو قرآن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ارے قرآن سارا قرآن حضور کا ذکر ہے، حضور کی نعت ہے، اور اس کا ذمہ اللہ کریم نے خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ تو جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور قرآن کی تلاوت تو قیامت تک ہوتی رہے گی، کیونکہ اس ذکر کا ذمہ اللہ کریم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اللہ کریم نے اس کا ذمہ خود لیا ہے۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک قرآن پڑھا جائے گا، رسول اللہ کا ذکر بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری دلیل ہے اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ یہ رفعنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی معروف۔ فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو محبوب بلند کیا ہے، نہ کسی خطیب کا محتاج، نہ کسی نقیب کا محتاج، نہ کسی نعت خواں کا محتاج، نہ کسی مبلغ کا محتاج، نہ کسی مفتی کا محتاج، نہ کسی قاری کا محتاج، نہ کسی حافظ کا محتاج، نہ کسی محدث کا محتاج، نہ کسی مفکر کا محتاج، نہ کسی مجدد کا محتاج، نہ کسی مدکر کا محتاج، نہ اخبار کا محتاج، نہ اشتہار کا محتاج۔ فرمایا محبوب تیرا ذکر قیامت تک بلند رہے گا، کیونکہ اس ذکر پر پہرا کسی دنیا دار کا نہیں ہے، خود تیرے پروردگار کا ہے۔ اس ذکر پر پہرا اللہ کریم نے خود لیا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یہ ذکر بلند کتنا ہے، اس سے ہم یہ سادہ سا سوال کرتے ہیں، آپ بھی کرنا، کہ اللہ کی قدرتوں کی حد تم بتا دو، نبی کی ذکر کی حد میں بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، اللہ کی قدرتوں کی حد تم بتا دو، نبی کے ذکر کی حد میں بتا دیتا ہوں۔ میں ہاتھ بلند کروں، میرا ہاتھ ایسے اوپر نہیں جا سکتا، آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرے تو آپ کے ہاتھ کی بلندی کی انتہا ہے، کوئی چھت پر چڑھ جائے، کوئی ہیلی کاپٹر پر چڑھ جائے، اس کی بلندی کی انتہا ہے۔ مجھے رب کی قدرتوں کی حد بتا دو، مجھے رب کی طاقتوں کی حد بتا دو۔ ارے پوری کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو خدا کی قدرتوں کی حد بتا دے، جو خدا کی طاقتوں کی حد بتا دے۔ ارے جب قدرت خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جب قدرت خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے جس کو خدا بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، انبیاء نے بھی کیا، امت کے اولیاء، محدثین، مفکرین سب نے کیا، مفسرین نے کیا، سارے علماء میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، سارے ولیوں نے میرے نبی کا ذکر کیا، سارے محدث نے میرے نبی کا ذکر کیا، شمس و قمر بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، شجر و حجر بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، برگ و ثمر بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ بلبل کے ترنم میں بھی مصطفیٰ کا نغمہ ہے، گل کے تبسم میں بھی مصطفیٰ کا نغمہ ہے، پھولوں کی رعنائی میں میرے نبی کا ذکر ہے، خشک و تر بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، بحر و بر بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، ساری کائنات میرے نبی کا ذکر کرتی ہے۔ حوروں کی پیشانی پر میرے نبی کا نام ہے، غلمان کی آنکھوں میں میرے نبی کا نام ہے، جنت کے سارے درجات میں میرے نبی کا نام ہے، جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام ہے۔ ارے جنت کی وجہ سے مصطفیٰ کا نام نہیں سجا، بلکہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے جنت کو سجا رکھا ہے۔ یہاں رف رف میں میرے نبی کا ذکر ہے، جبرائیل بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، میکائیل و اسرافیل و اسرائیل بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، سارے کائنات، شش جہان، 14 طبقات میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کے پارے پارے میں میرے نبی کا ذکر ہے، بخاری میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، مسلم کے صفحے صفحے پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ترمذی میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن کے صفحے صفحے پر
ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا مصطفیٰ کا ذکر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا مصطفیٰ کا ذکر، یا ایھا الرسول مصطفیٰ کا ذکر، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین مصطفیٰ کا ذکر ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا مصطفیٰ کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث مصطفیٰ کا ذکر ہے، قد جاءکم من اللہ نور مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور یہ جملہ توجہ سے سننا، اگر رسول اللہ کے ذکر کے بغیر اللہ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کے بغیر تیرا میرا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی۔ محدثین نے مفسرین نے اس آیت کے تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں نور اللہ کریم نے آمینہ کے لال کو فرمایا ہے، اس آیت میں نور اللہ نے آمینہ کے لال کو فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کریم نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی اس میں موصول ہے، رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب آپ سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے، مگر یہاں اللہ کریم نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ نے یہاں پہلے موت کا ذکر کیوں کیا؟ اس میں حکمت یہ تھی، اللہ نے سب پہلے موت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد زندگی کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ زندگی میں نہ لگے رہنا بلکہ موت کو بھی یاد کر لینا، زندگی گزارتے ہوئے ہمیں موت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب زندگی پہلے نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی ہے پھر بنی ہے، موت بھی پہلے نہ تھی، اللہ نے پیدا کی ہے پھر بنی ہے۔ اب یہ زندگی بھی ہوگی مخلوق، موت بھی ہوگی مخلوق، زندگی ہوگی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ اب یہ دونوں ہوگی مخلوق، اللہ ہے خالق، خالق پہلے ہوتا ہے مخلوق بعد میں ہوتی ہے۔ زندگی اور موت مخلوق ہو گئی، اللہ خالق ہے۔ اب سرکار سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان میں سے سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب زندگی بھی ہوگی مخلوق، موت بھی ہوگی مخلوق، لوح و قلم بھی مخلوق، عرش و کرسی بھی مخلوق اور رسول اللہ کا نور بھی مخلوق۔ مگر جب ان کا آپس میں کمپیریزن کریں، ان کا آپس میں مقابلہ کریں تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات بعد میں بنی ہے، زندگی موت بعد میں بنی ہے، نور مصطفیٰ پہلے بنا ہے۔ ہماری زندگی بعد میں بنی ہے، نور مصطفیٰ پہلے بنا ہے۔ اب زندگی کا محتاج وہ ہے جو زندگی کے بعد میں بنا ہے، زندگی کا محتاج وہ ہے جو زندگی کے بعد میں بنا ہے۔ مصطفیٰ کا نور زندگی بننے سے پہلے بنا ہے۔ ہم سب زندہ رہنے کے لیے زندگی کے محتاج ہیں، زندگی خود اپنے وجود کے لیے نور مصطفیٰ کی محتاج ہے، زندگی خود اپنے وجود کے لیے نور مصطفیٰ کے محتاج ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ محفل میلاد صرف وہ نہیں ہوتی
کہ جس میں رسول اللہ کی آمد کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ کی ولادت کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا وہ محفل میلاد صرف وہ نہیں ہوتی، فرمایا ہر اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ کی آمد کی بات ہو، حضور کی خلقت کی بات ہو، حضور کی بعثت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، توقیر مصطفیٰ کی بات ہو، تعظیم مصطفیٰ کی بات ہو، حضور کی اصل کی بات ہو، رسول اللہ کی ساری اولاد کی بات ہو، حضور کے والدین کی بات ہو، یا رسول اللہ کے حسنین کی بات ہو، میرے آقا کے جود و عطا کی بات ہو، یا میرے آقا کے اصحاب با وفا کی بات ہو۔ فرمایا جس محفل میں بھی رسول اللہ کی نسبتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہی محفل میلاد ہوتی ہے۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دیں کہ جرا اللہ کا نبی ہوندا ہے، اللہ ان بے شمار خصوصیات نال نواز کے بھیجدا ہے، بے شمار خصوصیات نال، انہاں وچوں دو خصوصیات میں بارے گوشت کردا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھدے ہیں کہ جڑا اللہ نبی دنیا تے مبعوث فرماندا ہے انہاں چوں بے شمار خصوصیات ہوندیاں نے، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے انہاں خصوصیات وچوں 4 خصوصیات کا ذکر کیتا ہے، وچوں 2 میں سناؤں لگا۔ پہلی خصوصیت ہے کہ جڑا نبی اس دنیا تے تشریف لے آندا ہے، جڑا نبی اس دنیا تے تشریف لے آندا ہے او خاندانی بیک گراؤنڈ دے اعتبار نال، آباء و اجداد دے اعتبار نال ساری امت تو عرفہ تے اعلیٰ ہوندا ہے، ساری امت تو اعلیٰ ہوندا، تاکہ کوئی بندہ اللہ دے رسول اگے کھڑا ہو کے یہ نہ آکھ سکے کہ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ تہاڈے نالوں اعلیٰ ہے۔ اللہ نے گوارا ہی نہیں کہ میرے رسول کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ یہ آکھے کہ میرے آباء و اجداد میرا خاندانی بیک گراؤنڈ تہاڈے نالوں عرفہ تے اعلیٰ ہے، اللہ نے منظور ہی نہیں۔ اور دوسری خصوصیت، اللہ کریم اپنے پاک بندیاں نو، اپنے رسولاں نو، اولے العزم نو، انہاں دی خوبصورت، انہاں دا چہرہ اتنا خوبصورت بنا کے بھیجدا ہے جہاں بندہ ایک باری ویکھ لیندا ہے انہوں آکھنا پیندا ہے کہ یہ چہرہ ہے ہی نبی دا۔ ان جہرے بھی رسول اللہ دے پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے آئے، جہرے بھی رسول اس دنیا تے تشریف لے آئے اور سارے بھی خوبصورت آئے نے، تو جہاں سارے دا امام ہے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان آیتان در رب کریم نے سرکار دے چہرے دی قسم فرمائی ہے، رب نو چہرہ کنا چنگا لگدا ہے، چہرے دی خود پروردگار نے قسم فرمائی ہے۔ تے بریلی والے دے عشق دا فوارہ لے لئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان دا کلام وجد وچ آ گیا۔ آپ فرماندے نے ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم رب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلقوں کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق
حسن و ادا کی قسم رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس کائناتی عالم اندر نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اولی العزم بھی آئے، علاقے آلے ملک آلے قوم آلے آئے۔ پھر اس کائناتی عالم وچ میرے رب نے کرم فرمایا، سارے نبیاں دا امام، رسولاں دا سلطان اس کائناتی عالم وچ بھیجیا تے اعلان فرما دیتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی سارے آلہ، رسول سارے آلہ، لیکن جدو مقصود کائنات آمینہ دا لال اس دنیا تے تشریف لے آیا، علاقیاں والے، ملکاں والے، قوماں والے جدو اس کائنات دی عالم تے آئے تے چلے گئے۔ ہن او آیا ہے کہ نہ جامن لئی نہیں آیا بلکہ کائنات بچامن نہیں آیا ہے، ایک کائنات دا مالک بن کے آیا ہے۔ جدو آمینہ دا لال اس دنیا تے تشریف لے آیا، اے پیارے اللہ جے کائنات محمد لئی بنائی ہے پھر پہلے کیوں نہیں بھیجے؟ جے کائنات دی رونق میرا نبی ہے پھر پہلے کیوں نہیں آئے؟ جے کائنات دا حسن میرا نبی ہے پھر پہلے کیوں نہیں بھیجے؟ فرمایا بزم چھوٹی ہو گئی یا بڑی، جلسہ نکاح ہو گئی یا بڑا، فرمایا میں نبی نو پہلے بھیج دیتا تے اے لوکاں نو آپ دس دے مقصود کائنات میں آ، کائنات دی رونق میں آ، فرمایا پہلے آ جاؤ دے سارے نو آپ دس دے کائنات دا حسن میں آ، کائنات دی رونق میں آ۔ فرمایا بزم چھوٹی ہو گئی یا بڑی، جلسہ نکاح ہو گئی یا بڑا، اصول ہی ہوندا ہے سارے لوکاں دیاں نگاہاں دروازے وچ حسن محفل کدو آمن گے، صدر بزم کدو آمن گے، اور کتنی پاکیزہ بزم ہے۔ سجاون والے وچ آدم علیہ السلام بھی ہے، سجاون والے وچ نوح علیہ السلام بھی ہے، سجاون والے وچ نبی یحییٰ علیہ السلام بھی ہے۔ نغمے بھی پڑھے گئے، ترانے بھی پڑھے گئے، اعلان بھی کیتے گئے۔ کسی نے آکھیا آ رہا ہے، قوماں تیار رہیاں، کسی نے پوچھیا کیسا ہے، کسی نے آکھیا زلفاں انیاں حسین ہے، کدو حرکت کرے گا راہی راہ بھول جائے گا۔ کسی نے آکھیا اینا حسن و جمال والا ہے جدو بنجر زمیناں تے قدم رکھے گا زلزلے روکے گا، پہاڑاں تے قدم رکھے گا زلزلے روکے گا، اشارہ کرے گا درخت شاخاں سمیت کول آئے گا، اشارہ کرے گا چند کلیجہ چیر کے قدماں وچ رکھے گا، اشارہ کرے گا سورج پلٹ کے سلامی دے گا، اشارہ کرے گا گول کلمہ سناوے گی۔ اور آخر وہ وقت آیا قوماں دی طرف ودی گئی، لوگ مشتاق ہوندے گئے۔ آخر وہ وقت آیا آپ محبوب اس دنیا تے تشریف لے آیا جدی کائنات بنائی گئی ہے، اللہ کا محبوب اس دنیا تے تشریف لے آیا تے شیخ محقق نے نغمہ سنا کے آخیا ہر شے ایک دوجے نو مبارکبادیاں دین لگ گئیاں تے پنجابی والے نے اپنے انداز وچ آخیا او محبوب خدا سرورِ انبیاء جس کا صدیاں تو انتظار آ گیا، او محبوب خدا سرورِ انبیاء جس کا صدیاں تو انتظار آ گیا۔ سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا، جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نوں، جس دی خاطر سجایا گیا عرش نوں، جس دی خاطر بنائے گئے دو جہاں، بن کے لولاک دا تاجدار آ گیا۔
درخت نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو کے آکھے کملی والا میرا بھی نبی ہے، چن کے لے جا چیر کے قدماں وچ رکھ کے آکھے محمد میرا بھی نبی ہے۔ ابو جہل اپنی مٹھی دے اندر کنکریاں دباون دی کوشش کرے تے اس بے ایمان دی مٹھی چیر کے کنکریاں کلمہ سنا کے آکھے میرا نبی، ہر نے گفتاں سنا کے آکھے میرا نبی، اونٹ بڑبڑا کے آکھے میرا نبی، ستارے جھک کے آکھے میرا نبی، بدل اکٹھا ہو کے بارش کی صورت اندر برس کے آکھے میرا نبی، برستی ہوئی بارش روک کے دسے کملی والا میرا بھی نبی ہے۔ اے بارے جبریلی دا سلطان ہے، غیرت کی دنیا دا امام کیوں نہ کے سب سے لا نبی بڑا سبقانیہ شعر در مل گیا کو سب سے اولا نبی سب سے بالا نبیاں دے امام دی جلوہ گئی ہوئی اللہ کا لاڈلا محبوب اس دنیا تے تشریف لے آیا، علاقیاں والے ملکاں والے قوماں والے جدوں اس کائنات عالم تے آئے تے چلے گئے، ہن او آیا ہے جڑا جاون لئی نہیں آیا بلکہ کائنات بچاون لئی آیا ہے، اے کائنات دا مالک بن کے آیا ہے۔ اے زبان جبریلی دا بابا کیوں آخر سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں